پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر کا قاضی مرغے لینے بازار گیا۔ دکاندار دکان بند کر چکا تھا۔ وہ ایک گاہک کے لیے مرغ ذبح کر کے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا، یہی مرغی دے دو۔ دکاندار نے کہا، میں مرغی کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ قاضی صاحب نے کہا، گاہک سے کہہ دینا مرغی اڑ گئی، بات پڑے گی تو معاملہ میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے مرغی قاضی کو دے دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاہک آن پہنچا جس کی مرغی تھی۔ مرغی طلب کرنے پر دکاندار نے بتایا کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ وہ نہ مانا اور دکاندار کو پکڑ کر قاضی کے پاس چل دیا۔ راستے میں دو افراد جھگڑ رہے تھے۔ دکاندار بیچ بچاؤ کرانے لگا تو اس کی انگلی لڑنے والوں میں سے ایک شخص کی آنکھ میں لگ گئی، جس سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ وہ یہودی تھا، چنانچہ وہ بھی اپنا معاملہ لے کر قاضی کی طرف ساتھ ہی چل پڑا۔ دکاندار بہت پریشان تھا کہ مرغی کے معاملے میں تو قاضی بچا لے گا، مگر اس کے معاملے میں کیا ہوگا؟ دکاندار سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہوا کہ اچانک ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور مسجد کے مینار پر چڑھ کر نیچے کود گیا۔ نیچے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ دکاندار سیدھا اس پر گرا اور وہ بوڑھا شخص وہی مر گیا۔ مرنے والے بوڑھے شخص کے بیٹے نے دکاندار کو پکڑ لیا۔ جب اسے پتا چلا کہ اس دکاندار کو قاضی کے پاس پیشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ معاملہ قاضی کے عدالت میں پہنچا تو سب سے پہلے مرغی والے گاہک نے اپنا مقدمہ درج کروایا۔ میں مرغی ذبح کروا کر گیا تھا، اب دکاندار کہہ رہا ہے کہ مرغی اڑ گئی۔ بلا مری مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے مدعی کو غصے سے دیکھا اور کہا، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ ڈر گیا کہ کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ اس نے کہا، بالکل، میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھتا ہوں۔ قاضی نے جواب دیا، تم مرغے کے زندہ ہونے پر کیوں یقین نہیں رکھتے؟ بیچارہ کیا کرتا؟ قاضی کے سامنے فیصلہ تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب قاضی کے پاس دوسرا مقدمہ تھا کہ دکاندار نے ایک یہودی کی آنکھ پھوڑ دی تھی اور یہودی قصاص کا طلبگار تھا۔ چونکہ یہودی کے لیے قصاص حد مقرر تھا، اس لیے قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ دکاندار نے یہودی کی ایک آنکھ پھوڑی ہے، اس لیے نصف قصاص دشوار ہوگا۔ بہتر ہے کہ دکاندار یہودی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے اور یہودی بدلے میں نصف قصاص یعنی دکاندار کی ایک آنکھ پھوڑے گا۔ فیصلہ سنتے ہی یہودی کی سیٹی گم ہو گئی کہ اگر دوسری آنکھ بھی چلی گئی تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے دکاندار کو معاف کر دیا۔ اب تیسرے مقدمے میں بوڑھے کا بیٹا قاضی کے روبرو پیش تھا۔ قاضی نے معاملہ توجہ سے سنا اور فیصلہ سنایا کہ دکاندار کو مسجد کی اسی مینار کے آگے کھڑا کر دیا جائے اور مرنے والے بوڑھے کا بیٹا مینار کی اسی کھڑکی سے دکاندار پر چھلانگ لگا کر اس کی جان لے لے اور اپنا قصاص وصول کر لے۔ بوڑھے کے بیٹے نے کہا، قاضی صاحب، اگر دکاندار ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو میری اپنی جان چلی جائے گی۔ قاضی نے جواب دیا، تمہارا باپ بھی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا نا۔